ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب سے بات ہو رہی تھی جب انہوں نے کہا کہ یہ اگرتلہ کیس ہے، یہ یہی ہمارے جو لیڈر تھے انہوں نے کہا ایوب خان پہ پریشر ڈالا کہ ان کو ریلیز کیا جائے تو پھر ہم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کریں گے. جی تو میں سر یہ بتا رہا تھا کہ آئی واز چونکہ اے ڈی سی تو آئی واز پرائیوی ٹو آل دس میٹنگ. یس. تو رینک اینڈ فائل میں اس کا بڑا غم تھا کہ یہ ایک بالکل کلپریٹس پکڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب الیکشن آئے 1970 میں تو ایک یحییٰ خان صاحب اس وقت تک آ گئے تھے، لیگل فریم ورک آرڈر پروملگیٹ ہوا تھا. جی آئی لو ہو جی بالکل. اس کے اندر انہوں نے 6 یا 7 کنڈیشن تھی کہ جو بھی کنٹیسٹنگ پارٹی ہیں ان رولز ریگولیشن کو فالو کو. مجیب صاحب نے ٹوٹلی وائلیٹ کیا اس کو. ہی نیور بادرڈ. اینڈ یہاں سے بھی کسی سیاستدان نے آواز نہیں اٹھائی کہ جی یہ وائلیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ خود بھی وائلیٹ کر رہے تھے، یہاں بھی وائلیٹ کر رہے تھے. تو بائی دین آئی واز پوسٹڈ ان ایسٹ پاکستان اینڈ آئی واز ان چارج آف نواکلی ڈسٹرکٹ. اس زمانے میں یحییٰ خان صاحب کا مارشل آتا، اس زمانے میں میجر کی بڑی قدر ہوتی تھی. ایز اے میجر آئی واز لوکنگ آفٹر دا ڈسٹرکٹ. ہاں نیچرل. تو سپٹمبر 70 میں سائیکلون آ گیا جس میں 100,000 جی ہاں پیپل بالکل، بہت لوگ تو ہم نے بڑی پاکستان آرمی نے ہلاک ہو گئے. میں آپ کو یہ بتاؤں پاکستان آرمی وینٹ ان اے اتنی ویری خدمت بگ کی، وے. جی ہاں اتنی بالکل خدمت کی اس اٹ از آن پاکستان ریکارڈ. جی ہاں کہ ہمارے جوان کندھوں پہ لاشیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے بری کرنے کے لیے. اور اسی طریقے لیکن یہ سمندری طوفان کا تو کوئی حل ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں کتنی تباہی آتی ہے جب یہ سمندری طوفان آتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہے وہ بہت سارے جی ہاں، بہت شہر شہر ڈوبے رہے، ہاں، یہ بالکل. جاپان میں بھی آیا ہے. تو بہرحال وہ یہ ہوا کہ جی مجیب صاحب کو ایک ویپن مل گیا، انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. ہاں الیکشن ور پوسٹ پونڈ مہینہ 2 مہینے کے لیے. اور پھر جب الیکشن ہوئے میں ٹوٹلی اس چیز کو لکھتا رہتا ہوں کہ وہ بالکل فیئر نہیں تھے. اس پاکستان میں ایٹ لیسٹ دے ور ناٹ فیئر. نہیں وہ تو انہوں نے سارے کمپلیٹ ریگنگ تھی. پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ کر لیا ہوا تھا. جی ہمارے نواکلی میں کوئی 600 پولنگ اسٹیشن. جی جی بالکل. میرے پاس جو اس وقت ٹوٹل ٹروپس تھے. اور آپ دیکھیں کہ آپ چونکہ یو ہیو پارٹیسپیٹڈ ان دی الیکشن اور آپ نے کنڈکٹ کیا ہے تو کانسیپٹ یہاں جو پھیلا ہوا ہے سارا کہ جی بس وہ موسٹ فیئر الیکشن تھے. they were not fair. وہ کروایا گیا ہے جی ہاں بالکل اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، کیونکہ ہسٹری کو کیا کہتے ہیں نا مسخ کرنا جو ہے نا، وہ وکٹرز آلویز ڈو دیٹ. بالکل صحیح. تو بہرحال جی وہ الیکشن رگز تھے اور ہم نے بہت سارے میرے پاس کچھ 100 کے قریب ٹروپس تھے، 600 پولنگ اسٹیشن تھے. پولیس واز انسگنیفیکنٹ. سو جو الیکشن اسٹاف تھا موسٹلی ٹیچرز تھے یا ہیلتھ ورکرز تھے، دوسرے وہ ٹپے لگا کے نجیب صاحب 100% سیٹیں. جیسے پاکستان میں بھی ٹھپے لگتے رہے ہیں اب بھی ادھر بھی ہوتے ہیں. تو خیر ابھی تو کوئی ٹھپا نہیں لگا، اب تو ماشاءاللہ بہت اس دفعہ تو بس اٹ واز اے ویری فیئر. لیکن ہمارے ہاں گریس نہیں ہے ٹو ایکسیپٹ دیٹ. ہاں وہ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم ابھی اتنے میچور ہوئے ہی نہیں ہیں نا. وی ٹاک آف ڈیموکریسی بٹ وی ڈونٹ نو دی نارمز آف ڈیموکریسی. تو بہرحال جی وہ ہوا یہ کہ اس پاکستان کا یہ جو پھر ہوا. پھر جب مارچ میں ادھر بھٹو صاحب نے کہا کہ ادھر کوئی نہیں جائے گا. بھٹو واز ہنگری. اس کو پتا تھا کہ پاور ہی کین ناٹ گیٹ بیکاز آف دی نمبرز. ہی 80 سیٹس تھیں پیپلز پارٹی. جی 85 کے قریب تھی. 85 کے. تو باقی جو ہے وہ ان کو پتا تھا کہ میں گورنمنٹ میں نہیں آؤں گا. انہوں نے یہ ایک ہنگامہ کھڑا کرا دیا ہے، جو ادھر جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ. بہرحال جب مارچ میں آئی واز دیئر تو ہم لوگ باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے اینڈ واچنگ دی پارلیز گوئنگ آن. اور 6 پوائنٹ میں سے تقریباً 5.5 کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا. تو جو 6واں پوائنٹ جس پہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ مجیب صاحب انسسٹ کر رہے تھے کہ جو بنگلہ دیش میں فوج رہے گی اٹ ول بی کالڈ بنگلہ دیش آرمی. تو اٹ واز ناٹ بینگ
agreed. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پروونس کا نام بنگلہ دیش بھلے رکھ لیں, ہاں ٹھیک. جیسے پختونخوا رکھ لیا آپ نے ابھی دوسرا. وہ اس کے بعد جو ہوا کہ سول ڈس اوبیڈینس شروع ہو گئی. بھٹو صاحب نے آخری وقت میں سیبوٹاج پلئنگ ان دی ہینڈز آف انڈینس. دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے. تو جو ڈکٹیشن ہمارا جو فار ایگزامپل آئی واز ان کومیلا اینڈ جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہیں اسی طرح ہم بیٹھے ہیں. بنگالی آفیسر ہمارے کولیگ تھے, جی ہاں بالکل, لیکن انٹرنلی وی ور ڈسٹرسٹنگ ایچ ادر, کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کے دن میں کیا ہو رہا ہے اور میرے دن میں کیا ہو رہا ہے. اور وہی ہوا پھر ایونچولی. فار ایگزامپل ان 4 EB they killed 10 EB they killed their CO. جی ہاں بالکل, کرنل اختر کو. ہاں بے شمار لوگ شہید ہوئے اس طرح سے. میجر ضیاء جو تھا 2IC اس نے کل کر دیا, جو بعد فیملیز بھی ہو گئی, پریزیڈنٹ بنا انہوں نے بھی فیملیز کو بھی مارا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک سٹوری کا دوسرا پارٹ ہے. تیسرا پارٹ شروع ہوتا ہے جی آفٹر 71. جی جی بالکل. دی وار از اسٹل کنٹینیوئنگ. اب دی فارم آپ نے جو بات کی ہے اسی کو ذرا تھوڑا ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جو سلسلہ 65 میں شروع ہوا, ایکچولی تو 48 میں شروع ہو گیا تھا, جب کشمیر کے اندر انڈیا نے اپنی فوجیں اتاری اور ڈرامہ کر کے ایکسیشن انسٹرومنٹ آف افیشن بنایا. اور آج بھی آپ دیکھیں جی 7 لاکھ فوج وہاں بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ لارڈ اٹلی کے پاس جا کے پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں یہ جا کے وہاں پہ روئے پیٹے کہ خدا کے واسطے جنگ بند کریں. ہم لوگ تو نہیں گئے تھے, یہ گئے تھے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آئی گیو گارنٹی کہ پلیبیسائٹ کی ہم کریں گے انڈر UN. تو وہ ابھی تک وہ جو ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ تو اپنی جگہ وہیں ہے, اور UN میں جو ریزولوشن ہے وہ منہ چڑھا رہا ہے. وہ تو میرا ایک آرٹیکل آیا تھا کہ لکس لائک شملہ اینڈ UN بوتھ آر ڈیڈ. بالکل, ہاں بالکل صحیح, کیونکہ وہ ختم ہو گئے. اب تو جو نئے پیرامیٹر, ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ تو یونائٹڈ نیشن آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اٹ از اے اسٹوج آف امریکہ. جی ہاں, وہ تو دیکھیں جو انہوں نے کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں. جب کوئی ابھی آپ جو آپ انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ فوراً ایکشن میں آ جاتے ہیں جہاں ہمارے انٹرسٹ ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں نا ابھی جو پیلسٹینین ایشو تھا آن دی شفٹنگ آف کیپٹل, اس میں نکی جو ان کی ایمبیسڈر تھی جی جی بالکل UN میں سیکورٹی کونسل میں, وہ اس کے جو تھریٹننگ ٹون تھی ٹو دی ممبر کہ جو ووٹ نہیں دے گا وی ول سی ٹو اٹ. بالکل صحیح کہا. تو یہ تو گنڈا کرتی ہے نا, انٹرنیشنل گنڈا کرتی ہے نا. مائٹ از رائٹ والی بات ہے سر, آپ کو پتہ ہے وہ انہوں نے اپنا پریمپٹیو اسٹرائک کا جو بنایا ہوا ہے کہ جہاں پر بھی ہمارے انٹرسٹ ہٹ ہوں گے وی ول گو اینڈ اٹیک دیٹ کنٹری. تو بہرحال سر پوائنٹ یہ ہے کہ وہ 71 کے بعد دے چینج دا ٹیکنیک. they started sabotaging our own people in West Pakistan. اور اس میں لیکن ایک چیز ہے طارق صاحب کہ کوئی بھی سازش, کوئی بھی اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی, دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو انٹرنل سپورٹ نہ ملے. تو یعنی کہ یہاں سے لوگ ان کو سپورٹ دیتے ہیں, ورنہ وہ آپریٹ نہیں کر سکتے. ایک نیا آدمی آئے گا, اس کی اگر رپورٹ ہو جائے تو وہ پکڑا جائے گا. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی وجہ ہے سر کہ اگر آپ جی ہاں بالکل غالباً تھامس مور کی ہسٹری پڑھیں, وہ کہتا ہے کہ جب اکبر بادشاہ کے پاس گئے اجازت نامہ لینے کے لیے, تو اس کے بعد جو انڈینز کے بارے میں جو ان کے ایک تاثرات تھے, اور بعد میں ایک کتاب بھی پبلش ہوئی تھی دی فاؤنڈرز کہ کس طریقے سے امپائر بنی, تو اس میں جو ہماری سائیکی دی ہوئی ہے انڈینز کی یا پاکستانی کی کہ ہم پیسے کے لیے بک جاتے, یہ بڑا مسئلہ ہے. اور ابھی بھی تو آج بھی اس کو بندہ خریدنے میں کوئی مشکل نہیں. عمران خان کو جو نئے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, ان کو بھی تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہے, باہر بیرون ملک گیا ہوا ہے, اس کو واپس کیسے لائیں. مجھے تو کوئی ایسی میکینزم نظر نہیں آتی کہ آپ واپس لا سکیں. نہیں سر, میرا خیال ہے اس کو تو ہمیں بھول جانا چاہیے. بلکہ جو یہاں پہ لوٹا ہوا ہے, جو یہاں پاکستان میں پڑا ہوا ہے,
اس کے اوپر اب نظر ہماری جانی چاہیے. نہیں، اس کے لیے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آئی بلیم مائی اون کولیگ جو کال دیم ڈکٹیٹر جو بھی آئے تھے. دے مس دا اپرچونیٹیز ٹو یس دیٹ از ٹرو دیٹ از وہ کو فرشتے تھوڑی تھے. ان کو وہ لایا جا سکتا تھا. پیسہ لانا مشکل کام نہیں. ابھی دیکھیں سعودی عرب نے پیسہ نکالا ہے کہ نہیں. اگر ہم چلے ہم باہر کا پیسہ نہیں لا سکتے، ان کی جائیدادیں جو یہاں پڑی ان کو ضبط کر لیں. ایگزیکٹلی میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ٹھیک ہے وہ پیسہ لاؤ گے تو ہم ریلیز کر دیں گے. ریلیز کر دیں گے. سمپل. لیکن اس کے لیے آپ کو بہت بڑی ضرورت چاہیے. اس کے لیے میکنزم بنانا پڑے گا. نہیں اب تو عوام کہتی ہے کہ جی لوٹا ہوا ہمارا ہی پیسہ ہے نا، عوام کا لوٹا ہوا ہے نا، میرا اور آپ کا پیسہ تو نہیں ہے نا. یہ غریب عوام کا پیسہ ہے جو صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں. یہ واپس آ جائے تو پھر انہی کے اوپر خرچ ہوگا. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ میں کوئی 24 سال سے کارپوریٹ میں ہوں، 25 سال سے. آئی ایم بن مینیجنگ ڈائریکٹر آف 3 ملٹی نیشنل کمپنیز، 2 پاکستانی کمپنی. جی جی بالکل. ایف پی سی سی آئی میں بڑی میٹنگ میں ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہمارا جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے بیکاز آف یہ لوٹے ہوئے پیسے کی وجہ سے وی گو فار ڈائریکٹ ٹیکسیشن. وہ ٹیکسیشن اتنی ہے، آپ اپنا بجلی کا بل ہی دیکھ لیں. اس میں 40 روپے کا بل ہوتا ہے، 80 روپے اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے. ٹیکس ہوتا ہے بالکل ٹھیک. تو وہ ایک میں تو سمجھتا ہوں اٹ از اے کمپلیٹ گونڈا گردی. اس کو کون چیک کر سکتا ہے؟ صرف گورنمنٹ چیک کر سکتی ہے. اینڈ ہو از اے گورنمنٹ؟ دے دیم سیلف آر دی گورنمنٹ. سو اٹ از اے وشیس سرکل جو کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اٹ از اے مافیا لائک سچویشن. دیکھیں بات سنیں، انہوں نے کہا کہ مافیا ہے، میں بھی کہتا ہوں مافیا ہے، آپ بھی کہتے ہیں مافیا ہے، واٹر ٹینکر بھی مافیا ہے، کرپشن بھی لوگ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ مافیا بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا علاج تو ہو سکتا ہے نا، جو چین نے علاج کیا ہوا ہے، پکڑو اور لٹکاؤ، پکڑو اور دیکھیں لٹکاؤ. چین جو ہے نا از اے سیمی ڈیموکریٹک کنٹری. سیمی آئی کال اٹ کہ ان کا جو کمیونسٹ پارٹی کا منشور ہے اس میں ٹوٹل اتھارٹی جو ہے ویسٹڈ ود دی چیئرمین. جی ہاں بالکل. لیکن ان چیئرمین از الیکٹڈ فرام ڈاؤن بلو، نیچے کمیون سسٹم سے وہ الیکٹ لوگ. ویسے ہمارے یہاں بھی جو ہے نا یہ ڈیموکریسی جو ہے نا، یہ اس کو تو میرا ہمیں سوچ بچار کرنا چاہیے. دیر شوڈ بی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ. جناب یہ جو ڈیموکریٹ نہیں، چاہے آپ پریزیڈینشیل فارم گورنمنٹ بھی لے آئیں تو اس میں بلیک میلنگ نہیں ہو سکتی نا، الس تو یہی رہے گی. لیکن جب میں یہاں چیف آف اسٹاف تھا گورنر کے ساتھ، تو ہم لوگوں نے ایک پروپوزل بنا کے بھیجی تھی آن دی ریکوائرمنٹ آف دی پریزیڈنٹ. اور یہاں ایک انصاری کمیشن، جسٹس انصاری ہوا کرتے تھے. جی ہاں بالکل. انہوں نے ایک رپورٹ بھی بنائی تھی وچ از نون ایز جسٹس انصاری کمیشن رپورٹ. وہ اب بھی کہیں آرکائیو میں پڑی ہوگی. اس میں انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا غالباً 12 صوبے بنا دیے جائیں. تو جب تک آپ پاورز کو ڈی سینٹرلائز نہیں کریں گے اس وقت تک بات بنے گی نہیں. ابھی دیکھیں نا، سڑک بنانا یا نالی صاف کرنا یا پل بنانا شہر میں، یہ سارا کام تو لوکل باڈی کا ہے، نہ کہ ایم این اے ایم پی اے کا ہے. ایم این اے ایم پی اے شوڈ بی دیئر ٹو لیجسلیٹ اونلی. نہیں وہ لیجسلیٹ تھوڑی کرتے ہیں. اب وہ پیسے دیے جاتے ہیں، پیسے دے دو، پیسے دے دو ان کو. وہ تو پیسے مانگتے ہیں، دے دو ہمیں، تاکہ اگر 100 روپیہ ملا ہے تو 80 انہوں نے کھا جانے ہیں. ایک 50 کروڑ 100 کروڑ روپے آپ نے دیے ہیں ان کو، تو وہ کرپشن کی بنیاد تو پڑ گئی نا جی. اسی سے وہ چل رہا ہے. تو حل یہ ہے کہ جی 65 آر از اے بگ لیسن. ٹو بریفلی آئی کنکلوڈ. جی جی. This war is not ended. The war is continuing. It's continuing and it will continue. In a different shape now. It is in a 5th generation war. جی ہاں. جس میں نیوکلر آرسنل بھی آ گیا ہے. جی جی بالکل. جس میں بلو نیویز بھی آ گئی ہیں. اس میں انٹرنل سیبوٹاج بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جی ہمیں اپنے یوتھ کو پہلے تو اپنی ہسٹری سے ایجوکیٹ کریں کہ ہم تھے کیا اور بنے کیا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں رuthless ہونا پڑے گا. اکاؤنٹیبلٹی. جسٹس سسٹم. جسٹس ہاں جسٹس کا. جسٹس شوڈ بی ایکول فار می اینڈ یو اینڈ ایوری باڈی. بہت بہت شکریہ برگیڈیئر طارق خلیل صاحب آپ کا، کیونکہ ڈسکشن بڑا اچھا ہے اور یہ تو ہم پوری رات بھی چلتے رہیں تو چلاتے رہیں، اس کو تو یہ ختم نہیں ہوگا. بہرحال دیکھیں آپ